وہ خالی دانے ہلانا اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس سے دل میں تو کچھ یاد آتی نہیں، منہ ہلتا رہتا ہے۔ اگر بھوکی انسانیت ہے، چاروں طرف لوگ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، صومالیہ کے اندر لوگ مر رہے ہیں، نائجیریا کے اندر لوگ مر رہے ہیں، چاڈ میں لوگ مر رہے ہیں، مڈغاسکر میں لوگ مر رہے ہیں، یمن میں لوگ مر رہے ہیں، اور دنیا کے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ کتنے طرح طرح سے ملک ہیں، ان کی اکانومی تھی کتنی سی ہے۔ 40 سال سے اقوام متحدہ لگی ہوئی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے، اور سب آج بھی فاقہ کر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں۔ 40 سال میں یہ چھوٹی چھوٹی سی اکانومی کے ملک ان کی بھوک دور نہیں کر سکے۔ وہ یہ تو ڈرامہ ہی ہو گیا نا پھر تو۔ یہ تو اگر جتنے لوگ حاجی جاتے ہیں وہ اگر مل کر سوچ لیں کہ ہم اپنی 1 مہینے کی انکم دیتے ہیں تو 1 ملک کا بجٹ ہو جائے گا ان کا۔ جو چھوٹے چھوٹے سے جو ممالک ہیں، کم از کم بھوک کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، میں نے پچھلی مرتبہ یہاں بتایا تھا کہ اب یہ سلسلہ رمضان کے تعلق سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ قرآن شریف کی ان صورتوں کی تشریح کر دے کم از کم جو ہر ایک کو یاد ہے تقریباً۔ پچھلی مرتبہ سورہ فیل کی تشریح یہاں پر میں نے کی تھی۔ سورہ قریش ہے اس کے بعد، القریش، لیکن اس سے پہلے یہ یاد دلا دوں میں کہ آج سے رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاخیراتیں شروع ہیں یہاں ہندوستان میں۔ یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ اس پر میں نے بہت تفصیل سے پچھلے بہت سالوں کے اندر بہت کچھ کہا ہے، اس لیے وہ تفصیلات نہیں رکھوں گا، یہ صرف ریمائنڈر کے لیے ہے۔ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا تو 5 میں سے کون سی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کسی عالم کو بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ 27ویں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا اور ان 5 میں تلاش کریں۔ پورے سال کی بندگی عبادتوں کا اللہ سے تعلق کا حاصل ہے وہ ایک رات، پورے سال نہیں، پورے عمر کا ہر لمحہ یہ ایک رات، اور وہ دن اور رات ملا کر، اور بچپن سے 1000 مہینے کہے گئے ہوئے ان سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، کل راتیں بھی ہیں اس میں، بچپن بھی ہے شامل۔ یہ سب ایک طرف اور یہ رات اس سے اوپر، تو بدنصیبی ہوگا جس سے مس ہو جائے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کسی اجتماعی پروگرام میں شریک ہوں، کہیں نہیں کہا گیا۔ اکیلے نیند آنے لگتی ہے، ایک جیسے پروگرام کے اندر نماز لگاتار پڑھ رہے ہیں، لگاتار قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر پڑھیں گے؟ اس سے تھکن ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اگر نہ کر سکے تو پھر اجتماعی پروگرام اس کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سے تقویت بھی ملتی ہے، اور اس میں ویریشن اور تنوع بھی ہوتا ہے۔ پروگرام ارینج کر دیتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر 11 بجے سے پروگرام اس مسجد میں بھی ہوگا، صبح 3 بجے تک۔ جہاں کہیں بھی ہو آپ، یہاں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن چھوٹنی نہیں چاہیے۔ 5 میں سے ایک بھی نہیں چھوٹ، ہو سکتا ہے کہ وہی ہو۔ ہر سال یہ بھی میں بتا دوں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اس کے ثبوت دے چکا ہوں کہ یہ ہر سال بدل کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک فکس ہو گئی تو ہر سال وہی رہتی ہے، اس لیے ان 5 میں سے آپ کو اسے تلاش کرنا ہے۔ سورہ القریش اصل میں سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، سورہ الفیل کی۔ کعبے کا تعلق تھا، جب کعبے کے جو محافظ تھے، جب انہوں نے کچھ ہمت کی، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی انہیں، اتنا بڑا لشکر تھا، اور اس میں ہاتھی جو اور ذرا ان کے لیے ایک ایسا فیکٹر تھے نیا کہ مقابلہ جو ہے وہ اس کا کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں، لیکن جو کچھ کر سکتے تھے کیا انہوں نے۔ اللہ نے ان کو غلط راہ پر ڈال دیا،
सीधे नहीं आए मक्के। इनको फिर अब मालूम था, इत्तिलाएं जब मिल रही थी किधर से आ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे मुनासिब मकाम था बस्ती वहां पहुंच गई मक्के को खाली कर। तरह तरह के सवाल भी आए हैं मेरे पास, अच्छे इंटेलिजेंट सवाल हैं। उसमें से ये भी है कि सब इतने बुज़दिल थे कि मक्का छोड़ गए, इतने बहादुर थे कि पहाड़ियों पे मुकाबला किया। ये बुज़दिली की बात नहीं थी, ये जब उन्हें मालूम था कि किस जगह से अब गुजरने जा रहे हैं, वहां पे जो सबसे मुनासिब मकाम था, सामने से वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, ये उन्हें मालूम था। तो फिर जो भी, वो बहुत वीक डिफेंस था, कमजोर डिफेंस था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो जानते थे मसलन ये कि वो कुछ भी न कर पाते तो भी तो मक्का सारा तबाह होता, फिर आके उसको तहस नहस कर देता। इसके नतीजे जानते थे, तो ये बुज़दिली नहीं थी, बहादुरी थी कि रोकने की हर हालत में कोशिश। तो जिस रास्ते से आ रहे थे वहीं तो जाकर रोकेंगे, और वहीं पर ये तदबीर मुमकिन थी। किसी ने ये भी कहा, बहुत उन्होंने तहकीक करके बताया कि कितनी बड़ी गोली होती है जिससे हाथी मर सकता है, कितने फासले से, अगर कितनी रफ्तार से, ताकत से वो जाए, तो फिर अगर बड़े बड़े परिंदे हो बहुत, और वो इस रफ्तार से चल रहे हो, इस वेलोसिटी से, और उसके बाद वो अगर 40 ग्राम का पत्थर हर एक के पंजे वो फेंके तो हाथी मर जाएगा, सब हाथी। अरे हाथियों की फौज नहीं थी भाई, वो बताया था मैंने पिछली बार 8-10 हाथी थे। ये भी सवाल आया कि हाथी तो वहां पर होते नहीं रेगिस्तान के अंदर, मैंने तो खुद कहा था नहीं होते। ये अफ्रीका से मिला हुआ है बिल्कुल, यमन, वहां से शाह है या सरदार है, तो गवर्नर है, उसने हाथी रखे हुए हैं इस मकसद के लिए, तो वो फौज पड़ाव डालती भी आ रही है, कोई रफ्तार से नहीं चली आ रही, तो वो 8-10 हाथी हैं जिनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये 8-10 हाथी थे। वो हाथी के मरने का सवाल नहीं है सिर्फ, लेकिन असल बात यह है कि ये अपने आप में एक देवमाला है कि परिंदे कहीं से 40 ग्राम के पत्थर इकट्ठा करके ला रहे हैं और इन पे मार रहे हैं ऊपर से एक खास रफ्तार से। अल्लाह के हुक्म से तो सब कुछ हो सकता है, तो इन परिंदों को भेजने की जरूरत नहीं थी, तो लश्कर वहीं तबाह कर देता अल्लाह अपना हुक्म देता, वहीं तबाह हो जाता जैसे निकले थे। लेकिन अल्लाह के यहाँ अल्लाह के ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक सब कुछ होता है। तो इसमें ये ज़ाब्ते और कानून की बात अल्लाह के कानून से अलग है कि अल्लाह परिंदों को हुक्म दे, किसी इंसानों की ट्रेनिंग के अगर जंगी परिंदे होते तो अलग बात थी। अल्लाह जो है उनके दिलों में डाल दे, वो जाके सब पत्थर उठाएं और फिर बहुत बड़ी तादाद जो है वो आके पत्थरों से हमला कर दे। तो वो सब उनकी जो कुछ उन्होंने उसमें अपनी रफ्तार और वेलोसिटी और लिखी के कर सकता था वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने ये भी लिखा कि फील का मतलब आप देख लीजिए, लेक्सिकल्स में सिर्फ हाथी नहीं होता। आप लेक्सिकल्स कहते हैं पुरानी डिक्शनरीज में, अब उस दौर में उसके माने क्या होते हैं, जो सिर्फ हाथी माने नहीं होते इसके, तो इसमें बहुत बारीकियां होंगी। मैं देख सकता हूँ डिक्शनरी, मुझे ज़रूरत नहीं है देखने की इसकी, और अल्फाज के लिए देखता हूँ इसलिए कि यह वाक़या जब पेश आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से साल भर पहले का है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिवायतें 50 दिन पहले का है। एक नस्ल अभी गुजरी है इतने बड़े वाक़े को, बच्चे बच्चे की ज़बान पर था तज़किरा हाथियों का, इसलिए कि उसमें हाथी उनके लिए एक नई चीज़ थी। तो वो फिर वहाँ पर फील का मतलब हाथी है, दूर की कौड़ी नहीं लाई जा सकती कि फील के फला माने भी होते हैं तो इससे हम यूँ निकाल लें, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। वो तो मशहूर था, बच्चा बच्चा जानता था वहाँ का हाथी आए थे लश्कर में। उस साल का नाम ही आमुल फील पड़ गया था, हाथियों वाला साल, जहाँ से शुरू हुआ था। बहरहाल सवालात आए बहुत और भी थे, मैं सबके जवाबात यहाँ खड़े होकर नहीं दे सकता। अच्छे सवालात हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कि बहरहाल चंद का मैंने जिक्र कर दिया। बात ये कि अल्लाह ने जब लोगों ने खुद हिम्मत की, निकले, कुरान ने कहा कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरा। ऐसा बहुत हुआ है कि कम लोग थे, कम ताकत थी, बहुत बड़े थे, उन पर गालिब आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत की तो अल्लाह ने साथ दिया और बैतुल्लाह की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अब उसके बाद फिर हम आगे चल रहे हैं उसी सिलसिले की सूरत सूरह कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाफ़ कुरैश और इलाफ़ कुरैश रेल का शिताए वसैफ, गर्मी और जाड़ों के सफ़र से बिल्कुल आदी हो गए, मानूस हो गए कुरैश। इनके यहाँ कुछ उगता तो था नहीं,
کوئی پروڈکشن نہیں تھا کسی چیز کا، یہ صرف تجارت ہی کے اوپر تھے، مال لے جاتے تھے، کبھی ادھر شام کے علاقے میں لے جاتے تھے کہ یمن کے علاقے میں لے جاتے تھے، گرمیوں میں ایک طرف سفر کرتے تھے، جاڑوں میں دوسری طرف سفر کرتے تھے، ان سے وہ مانوس ہو گئے۔ پھر یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جاتے تھے جو وہاں بیچتے تھے، وہاں سے لے کر آتے تھے، اسی سے وہ اچھے خاصے پراسپر ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو روزی بہت دی اس کی وجہ سے کہ بیت اللہ پہ دور دور سے لوگ آتے تھے، تو وہاں کا اچھا ایک بزنس ہو جاتا تھا۔ اچھا یہ مانوس ہو گئے، گرمی ہو جاڑے ہوں سفر کر رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب، اس بیت کے رب کی بندگی کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور خوف سے نجات دی۔ ان کو باقی قبیلے لوٹے جاتے تھے، انہیں نہیں لوٹتا تھا کوئی، اس لیے کہ یہ ان کا تعلق اس سے تھا، حرم سے تھا، وہ کعبے سے تھا، دور دور تک عزت تھی، ورنہ لوٹ مار ہوتی تھی اور قافلے لوٹے جاتے تھے، یہ محفوظ تھے۔ تو اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہوا ہے، اور دور دور سے قبیلے آتے ہیں یہاں پر، جو سالانہ حج کا نام سے جو کچھ بھی ہوتا تھا، کچھ رسومات رہ گئی تھی، وہ جو سالانہ میلہ لگتا تھا مذہبی، اس کی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑھی، تجارت کی وجہ سے بھی۔ اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی، تمہیں امن ملا، تمہارا بھوک کا مسئلہ حل ہوا کہ یہاں کچھ اگتا نہیں، تو پھر تم اسی گھر کے پروردگار کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ پھر یہ سارے دیوی دیوتا کیوں تم نے لے رکھے جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی؟ یہ تو یہ اس صورت کا ایک مختصر مفہوم اس دور کے قریش کے لیے کہا قرآن نے، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، یہ دیکھتے نہیں اس حرم کو ہم نے محفوظ بنا دیا؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ باقی اس کے آس پاس اطراف میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہے۔ اس کا ایک احترام تھا لوگوں کے دلوں، یہ قرآن نے ذکر بھی کیا، اس کا حوالہ دے کر ان سے کہا جس کی وجہ سے تمہیں امن ملا اور بھوک سے نجات ملی، خوف سے نجات ملی، اس گھر کے رب کی ہی بندگی تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ بھوک اور خوف یہ دو بڑے مسئلے ہیں دنیا کے، بہت بڑے۔ کہا قرآن نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے کن دو چیزوں سے؟ خوف سے آزمائیں گے، خوف کی آزمائش آئے گی، جوع بھوک کی، بھوک کا مطلب انفرادی انڈیویجول بھوکا رہنا نہیں، جب کھانے پینے کی تنگی ہو جائے، وسائل کم ہو جائے، علاقے میں بھوک مری ہو جائے، چاروں طرف بھوک کا مسئلہ ہو، ہم اس سے آزمائیں گے، خوف سے اور بھوک سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ خوف کی تشریح ہے، مال اور جان یہ خوف کی تشریح ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور آمدنی، پھل، تمہیں چیزیں ملنا، یہ اس سے آزمائیں گے، کب ہو جائے گی؟ یہ بھوک کی تشریح۔ جب کسی جگہ خوف الٹا ہے امن کا، امن ختم ہوتا ہے خوف آتا ہے، خوف ختم ہو جائے امن ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کے بہت بڑے دو مسئلے ہیں جن کا اس میں تذکرہ کیا، اور قریش نے کہا تمہیں دیکھو ہم نے ان دونوں بڑے مسائل سے تمہیں نجات دے دی جو دنیا کے عالم کے سب سے بڑے مسئلے، اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، پروردگار کی بندگی میں لگو، اس کے احکامات مانو۔ بندگی خالی پوجا کو نہیں کہتے کہ سر جھکا لیا خالی، اس کے احکامات ماننا اور اس کے مقابل میں باقی اس سے ٹکرانے والے سارے احکامات کو، سارے آرڈرز کو کینسل کر دینا، تب بندہ ہوتا ہے کسی کا، بندہ ایک کا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ بہت سو کی مان رہا ہے تو پھر وہ ایک کا بندہ نہیں ہے۔ یہ بات تو تھی ان قریش کے لیے۔ قریش لفظ جو ہے وہ قبیلے کا نام تھا، آپ جانتے ہیں سب، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ قریش لفظ کے بہت سے بیان کیے گئے ہیں کہ کیوں ان کا نام قریش پڑا تھا، طرح طرح کی وجہ ہے، 6 7 8۔ شاید اس لیے پڑا ہو ایک بہت اہم وجہ کہ قرش یا قریش جسے کہتے ہیں جس کے ایک جگہ سے چیزیں اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے، وہاں سے ادھر لائے، یہ
تجارتی بزنس کمیونٹی کو کہتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ چیزیں لے جانے والے, ادھر سے لا کر ادھر رکھنے والے. تو اصل میں تو آج کے دور کے لیے ہم سمجھیں کہ ساری بزنس کمیونٹی سے کہا گیا, صرف بزنس کمیونٹی سے کیوں. میں بات کو رکھوں گا اس بات کو, یہ ان سب سے کہا گیا کہ جاڑوں میں سفر کر رہے ہو, گرمیوں میں سفر کر رہے ہو, سیف سفر کر رہے ہو, تمہیں پلین سے جا رہے ہو, کہیں سے جا رہے ہو, تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور پلین حملہ کر دے گا. آتے ہو, کماتے ہو, بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا, راستے میں لوٹے جاؤ گے, اس یہ خوف کا مسئلہ ختم. تو یہ ان سے کہا گیا, باقی سب سے. پھر اب یہ باقی دنیا کے لوگوں کا اس سے کیا تعلق؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس بیت کے. قریش کی تو بات ٹھیک تھی, اس کے متولی تھے, نگہبان تھے. یہ جو گھر ہے کعبہ, تو پھر کہہ دیتے اپنے رب کی بندگی میں لگو. تو اس گھر کے رب کی بندگی میں ان قریش کا تو خصوصی تعلق تھا, ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ حج کے لیے سلسلے میں جتنی آیات ہیں, جتنی, ان سب جگہ دنیا کے انسانوں کا نام لیا گیا, مسلمانوں کا نہیں, ایمان والوں کا خالی نہیں. جو بھی حکم دیا گیا دنیا کے انسان, اذن فی الناس بالحج, اعلان کر دو دنیا کے انسانوں میں حج کا. ہر جگہ ناس کا لفظ آیا ہے حج کے تعلق سے, جہاں بھی آیا, کعبے کے تعلق سے, حرم کے تعلق سے جہاں بھی نام آیا. اس گھر کا کیوں؟ اس لیے کہ یہ معمولی گھر نہیں ہے. حضرت ابراہیم صرف مسلمانوں کی سال میں جس کی استطاعت ہو, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کی استطاعت ہو وہ وہاں پر جایا کرے ایک دفعہ. یہاں بھی ناس ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, انسانوں پر فرض ہے, مومنین نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ پورا موضوع ہے, لیکن اس میں عالمگیر انسانیت سے متعلق ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جب وہاں پر ایک زمانے سے بالکل ویران ہو گیا تھا, کچھ نہیں اگتا تھا, کوئی پانی نہیں اور کوئی کھانے کی چیز نہیں, اور کوئی انسان نہیں بستا تھا. انہوں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جا کر اسے بتایا بات کو, پہلے تو ان کو چھوڑ کر آئے تھے, اس کے بعد پھر گئے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے. تو دعا آتی ہے جو حضرت ابراہیم کی, اس کے متعلقہ حصے میں آپ کو بتاتا ہوں. رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے رب اس گھر کو امن کا مرکز بنا دے. یہ دعا انہوں نے مانگی. تب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہاں امن ہے, اور باقی جگہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں, ان پر حملے ہوتے ہیں, تم لوگ امن سے ہو گئے. حضرت ابراہیم کی دعا تھی. حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا حصہ ہی تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ان کو روزی دینا ہے, اے ہمارے رب ان کو روزی بہت اچھی دینا اس جگہ کو. تو اللہ نے اس جگہ کے لیے روزی کا انتظام کر دیا, وہ حالات بنا دیے کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن روزی ان کو فراخی سے ہمیشہ ملتی رہی. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی. جیسے حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, ایسے حضرت ابراہیم کے دعا کے نتیجے میں اس جگہ سے یہ دو چیزیں, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یہاں امن ہو, خوف ختم ہو جائے. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یہاں بھوک ختم ہو جائے, بھوک کا مسئلہ ختم ہو جائے, لوگ پیٹ بھرے ہو جائے, لوگ جو ہیں وہ فارغ البال ہو جائیں, سکون سے کھا پی سکیں. یہ دعا ان کی تھی. لیکن ایک دعا اور تھی, یہ ہے اہم بات. خالی صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہر مسلمان نے ایک بار جا کے حج کرائے, فرض ادا ہو گیا. ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم جو ادا کرنے جاتے ہیں طواف کیوں کرتے ہیں, ریزن کیا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے. یہ صفا مروہ, ہاں وہ دوڑی تھی حضرت حاجرہ, ہم کیوں نقل کر رہے ہیں؟ اب تو پانی ہے نا, تو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی. ابھی تو لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم. وہ جاتے ہیں وہاں جو کچھ بتایا جاتا ہے, کچھ پڑھ کر جاتے ہیں, کہاں کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے وہ کر کے چلے آتے ہیں. پھر حاجی صاحب بن کر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں سب گناہ دھل گئے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ بار بار کر لے گا, اس کے بار بار دھلتے چلے جائیں گے گناہ. حضرت ابراہیم کی ایک دعا اور بھی تھی. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یہ اس وقت کی ہے جب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اس جگہ جہاں پر عام عقل کے اعتبار سے ایک سسکتی ہوئی موت ہے, بڑی پینفل, چھوٹا بچہ گود میں, ان کو چھوڑ کر چل دی. تو اس وقت کی دعا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے ہمارے رب, ہمارے کہا ہے, ان کو بھی شامل کیا ان دونوں کو, اے ہمارے رب
میں نے اپنی ذریت کو، نسل کو، اب یہی دو ہیں نا، اور نسل میں تو وہ ہیں، نسل میں بیوی نہیں ہے، نسل میں ابھی ایک بچہ ہے پیدا ہوا ہے، شاید بچے نہیں وہاں پر، 2-3 دن بھی نہیں بچے شاید، تو دعا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو بسایا ہے اس جگہ پر جہاں کچھ نہیں اگتا، اس ویلی کے اندر، وادی غیر ذی زرع میں، ان کا بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ اللہ نے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، یہ اس بات کا مکمل یقین تھا، معلوم تھا یہ نسل آگے چلے گی، یقین تھا، معلوم تو نہیں کہہ سکتے اسے۔ تیرے محترم گھر کے پاس ان کو بسایا ہے۔ اب آگے کی بات سنو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے چھوڑا کہ صلاۃ قائم کرے۔ کون؟ ایک عورت اور ایک چند دن کا بچہ صلاۃ قائم کرے، اس لیے لائے۔ کہاں سے؟ 2000 کلومیٹر سے چل کر آئے، ارے وہیں صلاۃ قائم کر لیتے۔ صلاۃ قائم کرنا اگر اسی کو کہتے ہیں پابندی سے 5 وقت نماز کو، کچھ مرد بھی ہوتے نا، ایک بیوی کو ایک نوزائیدہ بچے کو چھوڑائے کہ اے ہمارے رب اس جگہ اس لیے چھوڑائے جہاں کچھ نہیں اگتا تاکہ یہ صلاۃ قائم کرے تیرے محترم گھر کے پاس۔ یہ گھر کی اطلاع تو انہیں تھی، حضرت جبریل نے نشاندہی کی تھی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر کعبہ تھا، حضرت نوح کے سیلاب میں تباہ ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں پر اس کو چھوڑا اور یہ دعا کی کہ یہ صلاۃ قائم کرے، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک ان کا حضرت ابراہیم کے جو ایک دلی جذبات تھے یا جو اپنا ارادہ تھا یا پروگرام تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا۔ صلاۃ صرف نماز کو نہیں کہتے، نماز کو کہتے ہیں، صرف نماز کو نہیں کہتے۔ میں نے ایک مثال دی، بہت مثالیں، پورا نظام، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ جو نماز ہے اس سے مشق کرائی جاتی ہے، یہ بھی صلاۃ ہے۔ صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ رحمت کو کہتے ہیں، صلاۃ پورا نظام ہے۔ اس نظام کے مرکز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہاں ایک مرکز کا قیام ہو، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ عالمی مرکز ہونا۔ عالمی مرکز کس طرح کا؟ فرمایا کہ اس گھر کو قرآن شریف کے اندر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ مائدہ میں ہے، ہم نے اس گھر کو کعبہ بیت الحرام جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے قیاما للناس، دنیا کے انسانوں کو قائم کرنے کا ذریعہ۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے انسانیت قائم ہوگی پوری دنیا کی، اس کا مرکز ہوگا ان کے قیام کا، انسانیت بکھر نہیں جائے، انسانیت منظم ہو، انسانیت اس راہ کے اوپر چلے جس میں امن ہو اور جس میں بھوک نہ ہو۔ قرآن نے کہا ایک جگہ سورہ حج میں، حج کا اعلان کرو دنیا کے انسانوں میں، اذن فی الناس بالحج، اس کے آگے ہوا لیشہدوا منافع لہم، یہ خود آ کے دیکھ لیں، لیشہدوا مشاہدہ کر لیں تاکہ وہ منافع لہم، کتنے نفع پہنچ رہا ہے سب کو، ان کو وہ آ کے یہ مشاہدہ کریں کہ دنیا کے انسانوں کو یہاں سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے۔ پہنچ رہا ہے کوئی؟ دنیا کے انسان جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہتے ہوں گے کہ ہمارے گناہ دھل گئے، ذاتی ہماری کچھ اپنے اندر اچھی بات پیدا ہو گئی، یہ تو نظر نہیں آتا، مشاہدے کی بات نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے، کتنوں میں تبدیلی آتی ہے کتنوں میں نہیں ہے اللہ جانے، یا وہ خود جانتے ہوں۔ وہ آ کے اس بات کو دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ دنیا کے انسانوں کو یہاں سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے۔ کیا کیا باتیں کہی ہیں قرآن نے اس کے تعلق سے، ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے اس کا۔ کوئی پہنچتا ہے فائدہ دنیا کے انسانوں کو، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اپنا حج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنا دن لگاتے ہیں، اپنے جاب چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بزنس چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو انتظام کر کے آتے ہیں گھر والوں کی ضرورتوں کا، برسہ برس تک بہت سے لوگ تو پیسے جوڑتے رہتے ہیں اور پھر جا کر ہو کر آتے ہیں وہ پیسے جوڑ کر۔ دنیا کے انسانوں کو کیا نفع ہوا؟ اپنے کچھ پیسے گئے، چاہے اپنے کو کچھ نیکی ملی ہوگی، وہ مشاہدے کے نظر آنے کی چیز نہیں، وہ بھی جتنوں کو ملی ہوگی۔ ایام معلومات، مینا کے دنوں میں آئیے، معلومات کے دن نہیں ہے، مینا والے دن یہاں ذکر ہوگا صحیح، لوگ آئیں دیکھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ وہ مینا کے 2 دن یا 3 دن جو ہوتے ہیں یہ معلومات کے دن ہیں۔ بلایا تھا لوگوں کو دیکھیں کہ یہ تھا عالمی اجتماع، یہ تھا پہلا کانسیپٹ یونائٹڈ نیشنز کا۔ یہ آج کی یونائٹڈ نیشنز، اس سے پہلے ایک لیگ آف نیشنز بنی تھی، فیل ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ بھی فیل ہو چکی ہے، ہوگی ختم۔
زیادہ عرصہ نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد کو حل نہیں ہو رہے۔ کتنے ملکوں میں بھوک ہے، کتنے ممالک کے اندر لوگ تڑپ رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افطار کر جب وقت ہو جائے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ تو مانگیے آپ، صرف اپنے لیے مت مانگیے گا، تمام انسانیت کے لیے مانگیے گا، شہر کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے۔ لیکن جب وقت ہو جائے، اب آپ کھجور یا کھانے کی کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا سکتے ہیں، اس وقت رکیے، روزہ فاسد نہیں ہو جائے گا آپ کا آدھے منٹ میں، اس وقت رک جائیے آدھے منٹ۔ اور آدھے منٹ یہ سوچیے کہ کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، بچوں کے ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں ہے، سسک رہے ہیں، اور ہماری میز پر اتنی چیزیں لگی ہوئی عام دنوں سے زیادہ۔ فوراً ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ پیدا تو ہوگا نا دل میں درد۔ یہ جو مشق لگاتار 30 دن کرائیے، پھر 30 دن اور پھر 30 دن، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیے، اسی کو تو فاقہ کہتے ہیں اور اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے سے اگر کچھ پیدا نہیں ہوا آپ کے اندر تو پھر فاقہ ہی ہو گئے۔ اس کی تو عادت ڈال لیجیے، کچھ دل میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی اس کے اندر، وہ آئے گی تو پھر تقویٰ آئے گا۔ قرآن نے کہا تقویٰ ضروری پیدا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، اگر نہیں پیدا ہو رہا تو کچھ کیجیے۔ وہاں پر بنا کے اندر لوگ اکٹھے ہوں، لوگ آئیں دنیا سے، چاروں طرف سے نمائندے ہی آئیں، یہاں تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا نہ آئے مشاہدہ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ ہم وہاں بیٹھ کر دنیا کے نمائندے، اقوام عالم کے نمائندے بیٹھ کر نہیں کچھ طے کریں گے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ خالی دانے ہلانا اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس سے دل میں تو کچھ یاد آتی نہیں، منہ ہلتا رہتا ہے۔ اگر بھوکی انسانیت ہے، چاروں طرف لوگ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، صومالیہ کے اندر لوگ مر رہے ہیں، نائجیریا کے اندر لوگ مر رہے ہیں، چاڈ میں لوگ مر رہے ہیں، مڈغاسکر میں لوگ مر رہے ہیں، یمن میں لوگ مر رہے ہیں، اور دنیا کے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمیں تو نام بھی ذہن میں آپ کے نہیں آتے نا، معلومات بھی نہیں کی، نام بھی نہیں کہ کتنی جگہوں پر ہم ٹھیک ہیں۔ اگر یہ کتنے طرح سے ملک ہیں، ان کی اکانومی سی کتنی سی ہے، 40 سال سے اقوام متحدہ لگی ہوئی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے، اور سب آج بھی فاقہ کر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں۔ 40 سال میں یہ چھوٹی چھوٹی سی اکانومی کے ملک ان کی بھوک دور نہیں کر سکے، وہ یہ تو ڈرامہ ہی ہو گیا نا پھر تو۔ یہ تو اگر جتنے لوگ حاجی جاتے ہیں وہ اگر مل کر سوچ لیں کہ ہم اپنی 1 مہینے کی انکم دیتے ہیں تو 1 ملک کا بجٹ ہو جائے گا ان کا۔ جو چھوٹے چھوٹے سے جو ممالک ہیں، کم از کم بھوک کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ وہاں سوچیں امن عالم کے لیے، وہاں سوچیں اس بات کے لیے کہ خوف کیسے ختم ہو، بھوک کیسے ختم ہو، اس کے مشورے کریں دنیا کے امن کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ اصل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر صرف جیسے میں نے کہا کہ کچھ دانے ہلانے کو نہیں کہتے، جس پر کہا ذکر قرآن نے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، چاروں طرف اللہ کی آیات بکھری پڑی ہیں کائنات کے اندر، اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں دن اور رات کے اندر، زمین و آسمان کی کریشن میں اللہ کی آیات ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس پر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، تاکہ پھر اس سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ کائنات یہ اللہ نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا۔ ذکر کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہاں یہ دن رکھے تھے اس لیے کہ اقوام عالم کا اجتماع ہو۔ کم از کم اچھا چھوڑیے باقی باتوں کو، مسلمانوں کے نمائندے آتے ہیں ہر جگہ کے، وہ مسلم ممالک کے نہیں، وہ پوری دنیا کے امن کے لیے بیٹھ کر وہاں مشورے کریں۔ اتنے ممالک بیٹھ کر کریں گے، کتنا بڑا بلاک بنے گا، ہوگا امن قائم اور ہوگا بھوک کا مسئلہ ختم۔ یہ مقصد ہی ختم ہو گئے، ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے رکھا تھا اس نے۔ یہ ہے تجارتی برادری کے اوپر جب ذمہ داری آتی ہے، خاص طور سے جو کہا گیا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو بڑے تاجر بنتے ہیں، یہ بڑے جو ہاؤسز ہوتے ہیں کہ جن میں سے کچھ گھرانے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، ملک کی 90% اکانومی کچھ چند گھرانوں کے ہاتھ میں ہے اور 10% میں باقی چل رہے ہیں۔ تمام دنیا میں ایسی پوزیشن ہے، انہی کے پاس تو اکٹھا ہوتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب کا نام لیا ہے جہاں ربوبیت کی بات آ رہی ہے، لوگوں کی پرورش کی بات آ رہی ہے۔ اس گھر کا رب اس نے تمہیں پروان چڑھایا تمہاری پرورش کی، تو اسے سوچو کہ وہاں بیٹھ کر پروگرام بناؤ، دنیا میں سے بھوک کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ ہوا تھا کبھی؟ خوف کا مسئلہ بھی ختم ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ پھر ہوا ایک عورت یمن سے تنہا چلتی ہوئی آئی بیت اللہ اکیلی، سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں تھا، خوف کا مسئلہ ختم ہوا تھا۔
भूख का मसला खत्म हुआ था। हजरत उमर ने कहा कि कितनी बड़ी सल्तनत थी, ये मिस्र भी है और शाम भी है और बहुत लंबी चौड़ी, कई 47 लाख स्क्वायर किलोमीटर शायद थी, उसमें कितनी दूर है इस इलाके से, कम्युनिकेशन नहीं है आज जैसा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और हजरत उमर कह रहे हैं कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भूख से मरा तो उमर को जवाब देना पड़ेगा। इंसानों की भूख नहीं, बकरी के बच्चे के भूख से मर गया तो उमर जवाब देगा, अल्लाह के उमर को हिसाब देना पड़ेगा। इस हिसाब दी का खौफ, तो भूख का मसला हुआ था खत्म। वहां की बात कर रहे हैं, क्यों हो गया ऐसा? निजाम वो होना चाहिए कि इत्तला तो नहीं आएगी फौरन, लेकिन वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग खुशहाल होने चाहिए। हुआ था ऐसा। इसे देखें, कम से कम ईमान वाले, कुरान कहता है बाकी को छोड़िए, उस बिरादरी का तो ये जिम्मेदारी है कि बैठकर इस बात पर गौर करें कि दुनिया में अमन कैसे कायम होगा। लेकिन इन्हीं के हाथों में वसाइल हैं, दुनिया में अमन कैसे कायम होगा, दुनिया में भूख कैसे, इस घर के परवरदिगार जिसकी वजह से तुम्हें अमन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा दुनिया में कहीं। इस सेंटर से जुड़ोगे। अब सेंटर का तो तस्वुर नहीं, एक मुल्क के अंदर एक जगह है जहाँ पूजा के तौर पर उनके यहाँ पूजा होती है, हिंदुओं के यहाँ तीर्थ होते हैं, यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं, मुसलमान चले जाते हैं। ये मरकज बना क्यों था? किस इज्तिमाइयत के लिए? उस इज्तिमाइयत से सारे लोग जुड़े और जुड़ने के बाद मसाइल को हल करें। इस घर के परवरदिगार को जिसने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो अमन लाया, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर से जिसने भूख ख़त्म की, उसकी अहकामात की तामील करो। इबादत इसे नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ नमाज रोजे को खाली इबादत कहा जाता है। इबादत का मतलब बंदगी। बंदगी 24 घंटे की होती है, बंदा बनना। तो फिर उसके कवानीन को मानो, उससे टकराते हुए दूसरे न मानो, दुनिया में अमन भी कायम होगा, दुनिया में भूख का मसला भी खत्म हो जाएगा। तो ये सूरह कुरैश थी, ये उसकी सीक्वेंस के अंदर थी, जहाँ काबे का पहले जिक्र आया था और उसके बाद फिर काबे के ताल्लुक से वो मजमून और डेवलप होकर आया है। इसके बाद अगर जिंदगी गई इंशाअल्लाह तो फिर आइंदा फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।